بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعین قبلہ کے بعد ایک اعلان جنگ ہو جاتا ہے. اب باقی ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کرنے کی. ان کا نظام اور ان کی پارٹی اور ان کا مقصود اور مقصد اور منزل اور مقصود حیات اور ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعلق ان کا نہیں رہا. ہمارے جنگ ہو گیا. کہا کہ یاد رکھو مرحلہ بڑا استقامت پسند اور صبر آزما آ گیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگلی آیت ہے درس کی 2/125. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اوپر کہا تھا نا ان اللہ مع الصابرین. ہم پہلو بدل بدل کر مراکب ہم پہنچائیں گے تمہیں مختلف، جس میں کیا ہوگا؟ خوف، بھوک، مال و متاع کا ضائع ہونا، جانوں کی تلف ہو جانا، کھیتیوں کا، ثمرات کا، بلکہ جتنے کچھ تم کام کر رہے ہیں ان کا محاصل جو کچھ تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تباہ ہو جائے. یہ اب آنے والا ہے مقام، اس لیے کہ تمہارا قبلہ متعین ہو گیا ہے. تو قبلے کا تعین برادران عزیز، اس کے عواقب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اب یہ کچھ ہونے والا ہے. یاد رکھو الگ قبلے کا تعین کر لینا، منہ طرف قبلے شریف والی بات نہیں ہے. یہ کچھ ہوگا. وبشر الصابرین، جو ان حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو بشارتیں دے دو، کچھ خبریاں دے دو ان کو، صحیح راستہ ہو اور اس پر ان جانفشانیوں سے چلنے والے ہوں. چلنے سے پہلے بشارتیں مل جاتی ہیں ان کو. بشارتیں بات سیدھی سی ہے، صحیح فارمولہ ہو، اس کے متعلق دیانت کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہو. پہلے ہی بتا دیا جا سکتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس لیے کہ یہاں ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے. جو چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے اس میں پریڈکشن جو ہے وہ کوئی پیشیندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک حقیقت ہوتی ہے جس کا اعلان کرنا ہوتا ہے. بشر صابرین، خوشخبریاں دے دیں ان کو. صابرین کون ہے یہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ صبر ایک تو وہ ہے جو ہمارا مفہوم ہے، اور صابرین کے ہیں اللہ زینا، یعنی وہ لوگ، خود ہی تشریح کر دیتا ہے قرآن. اذا اصابتہم مصیبت، عام الفاظ میں تو یہ کہ جب ان سے کوئی مصیبت آتی ہے، لیکن عربی قاعدے کی روح سے اصابہ مصیبت ان کے معنی جو کچھ بھی ان کے اوپر بیتتی ہے، جو حادثہ بھی ان سے گزرتا ہے، جس چیز کا بھی سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ واقع ہوتا ہے، کچھ بھی ہو، اس میں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کیا ان مسائل، ان تکالیف، اس قسم کے امتحانوں سے ہم اپنا رخ کسی دوسری طرف موڑ لیں گے؟ کیا اس سے یہ ہوگا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اب اگلا قدم اس طرف ہمارا نہیں اٹھے گا، ہمارا قدم اب کسی دوسری طرف اٹھ جائے گا؟ کیا یہ ہوگا؟ نے کہا کہ یہ کیا صابر اسے نہیں کہتے. اذا اصابتہم مصیبت قالوا، وہ کہتے کیا ہے عزیزان مان؟ اگلے الفاظ وہ ہیں کہ جو بدقسمتی سے جب دین مذہب میں تبدیل ہوا اور ہمارے ہاں یہ چیز ہوئی، انتہائی بے چارگی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، جب علاج کرتے کرتے ناکامیاں ہو جائیں اور اس کے بعد مر جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے تو جی پھر کیا ہوا کہ جی تو مر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ دیکھتے ہیں ہر موقع جس میں انتہائی مصیبت، آنکھوں میں آنسو کب تک نچائی ہوئی ہے، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے آپ
قرآن کس مقام سے کہتا ہے کہ یہ جو ان مواقع میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، جو حادثہ گزرتا ہے اس میں قدم بڑھتا چلا جاتا ہے، ایسے وقت میں جب ان کے اوپر انتہا درجے کا خبرات مرحلہ آتا ہے، وہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ڈراتا ہے ان چیزوں سے؟ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف دیا ہوا ہے، ہمارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھے گا، ادھر ادھر جا نہیں سکتا قدم ہمارا۔ اللہ پہلا ہی فکرہ انا للہ، بابا ڈرے تو وہ جس کا کچھ اپنا ہو، ہمارا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، اس لیے ہمارا کیا جوڑنا ہے؟ ہم نے تو یہ دونوں چیزیں بھی بیچ دی ہوئی ہیں، مال اس وقت ہے ہی نہیں، وہ کہاں دی جائے۔ باقی رہی جان، وہ ہم نے پہلے بیچ رکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے پاس ہے، مانگتے ہیں جا کے اگر کیا کہتے ہیں تو وہ چھٹی ہوئی ان سامنا جو ہے اللہ کی کہتا ہے انا للہ۔ کیا لفظ ہے عزیزان مان، یہ للہ کے نام میں اس نے قیامتیں بھر دی ہیں۔ انا للہ، ہم ہیں ہی اس کے، وقت کر دیا ہوا ہے ہم نے، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، اس کے لیے ہے۔ یہاں بیٹا موافق کیے عزیزان من، للہ اس کے پروگرام کے لیے ہم نے وقت کیا ہوا ہے، نام یہ ہے، یہ اس کے ہے نہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس کے متعین کردہ مقصد کے حصول کے لیے ہم نے وقت کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، اس لیے ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے وقت ہو چکا ہوا ہے۔ اس ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر وضیعت وزران یاد تھا، تو ہمارے تو مجھے تو ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ للہ ایک وہ اپنا، باقی جو کچھ عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ انا للہ، کیا بات ہے، کتنی بڑی بتا اپنے لیے مقصد ہے، اللہ اپنے لیے رکھ لیا اور باقی جو سب کچھ ہے وہ کہتا لے جاؤ بے شک سادہ جی یہ نہیں، میں ایک تم ہمارے کو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا۔ انا للہ، اور کس انداز سے یہ انا للہ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جس ذات اقدس اعظم نے اپنی سیرت طیبہ سے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے انسان اور اس کا سب کچھ اس کے لیے وقف ہوتا ہے۔ 6/163، 6/163 کل۔ لیکن سنیے کہاں یہ کہا ہے کل، کیا کہوں، ایک ایک آیت ایک ایک درس کا موضوع بن جاتی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ان سے اعلان کر دو کہ مجھے تو میرے خدا نے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیا ہوا ہے۔ صاحب سنو، صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے؟ دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفہ، وہ راستہ کہ جس کے اوپر مؤسس اعلیٰ ہمارا ابراہیم چلا تھا، یکسو ہو کر چاروں طرف سے کٹ کر سیدھ میں ایک طرف جانے والا، وما کان من المشرکین، شرک اس نے نہیں کیا اس کے اندر۔ اب سنیے توحید کی تفصیل کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، وضاحت کیا ہے، شرک نہ کرنا۔ ان سے کہہ دو انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہہ دو کہ
کوئی اور مقصد نہیں اس کا کسی کوئی اور مقصد رہائش نہیں، صرف اس کے لیے ہوئے پروگرام کی تکمیل کے لیے سب کچھ بدزانے کا امیر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، لو میں سب سے پہلے جھکا اور جھکو میرے ساتھ جس نے جھکنا ہے۔ یہ کہنے والا انا اول المسلمین کہتا عزیزان ایمان، یاد رکھیے قومیں، جماعتیں، پارٹیاں، گروہ مسجد کے امام کی طرح اسی کا اقتدا کرتی ہیں جو پہلے کہتا ہے انا اول المسلمین۔ جو یہ نہیں کرتا اس کے پیچھے نہیں کوئی جھکتا۔ یہ بات دوسری، میں کہہ یہ رہا تھا یہاں کہ یہ جو کہا ہے انا للہ، اس انا للہ کے معنی کیا؟ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، للہ خدا کے پروگرام کے لیے ہم نے یہ سب کچھ وقت کیا ہے۔ یہ ہے نا، اس کا ترجمہ میں نے بتایا ہے۔ تو وہ کیا ہے پروگرام جس کے لیے کہا رب العالمین؟ ربوبیت عالمینی اور پروگرام کیا ہے؟ تمام نوع انسانی کے لیے سامان لشو نماد ہم پڑھتا۔ سوچیے تو صحیح، میں نے کہا تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی طبی زندگی کی نشو و نما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے، کھاتا ہے۔ اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اس چیز سے جو دوسرے کے لیے دیتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ آدمی اپنی محنت کا محاصل، مال و دولت یہ دیتا چلا جاتا ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ آخری ایک اور چیز ہے جسے محفوظ رکھنے کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے، پریزرویشن آف سیلف جسے کہتے ہیں، اس کے لیے زندگی بھر سب کچھ کرتا ہے اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور جب دوسروں کی نشو و نما کے لیے ضرورت پڑے تو جو شخص جان بھی دے دیتا ہے، اگر یہ زندہ نہیں ہے تو اور پھر زندہ کون ہوگا؟ بل احیاء جو کہا گیا تھا ان کے لیے ہے۔ ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، کیا عرض کیا گیا ہے؟ قدم قدم پر غیر قرآنی تصورات جو مروج ہو کر عین اسلام بن گئے ہیں، قدم قدم پر راستہ روک لیتے ہیں۔ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف ہم جانے والے۔ دیکھا آپ نے، ذہن میں یوں ہی آتا ہے کہ اللہ میاں کہیں اور ہے، ہم کہیں اور ہیں۔ اس زندگی بھر میں تو وہ کہیں ہمیں ملتے نہیں، مرنے کے بعد البتہ ہم ان کے پاس چلے جائیں۔ یہاں یہ صورت نہیں، یہاں تو ساری عمر کرتے رہیے میں، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے گے، اور بلاوا انہوں نے موت ہوں انج لڑتے، اور وہ خدا جو کہتا ہے وہ معکم اینا معکم تم، جہاں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، انا الہ راجی، مرنے کے بعد ہم اس کی طرف جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک کہتے ہیں شاہ رگ کٹیا ہے، رب مل جائے گا۔ نہ عزیزان، خدا کسی خاص مقام سے نہیں جہاں مرنے کے بعد اس کو پاس جائے گا۔ یہ میں بچپن سے یہ ایک تصور ہے نا کہ آمد کے دہاڑے کا وہ ایک میدان، اس میدان کے اندر پھر وہ انسان پھر اللہ تعالیٰ ایک جیسے تخت کے اوپر بیٹھے ہوں، وہاں سارے جمع ہوں، وہاں یہ سب کچھ ہو، یعنی اسپیس کا ایک تصور ہوتا ہے، جگہ کا، لوکیلٹی کا۔
اس طرح سے وہ ہے. تو ذہن میں یہ ہے کہ کوئی خاص مقام ہے، وہاں ہم نے جانا ہے مرنے کے بعد. میں نے عرض کیا کہ خدا تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، چار اکثر ہی قریب ہے. تو کسی جگہ جانا جو ہے یہ سوال نہیں. یہ جو ہوئے ہمارے اہل طریقت تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. لگے نہیں بات نہیں، یہ راجعون ہے. کہا اس کے معنی ہوتے ہیں پھر سے لوٹ کے وہیں جانا جہاں سے آئے تھے. اچھا، اب انہوں نے یہ ایک قدم اور بڑھ کے پہلے بتا دیا کہ پہلے وہاں تھے اس کے پاس، پھر یہاں آ گئے. یہ ہو گیا برج، یہ ہو گیا ہجر. پھر اس کے بعد جو موت آئے گی پھر وہیں چلے جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ بڑی گہری چیز ہے. عزیزان من غور طلب ہے. زیدان کا جو تصور ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ روح جو تھی وہ پرم آتما کی ہے. پرم آتما، مکمل بڑی روح. اس آتما کے حصے یہ انسانوں کی روح جو ہے جسے آتمن کہتے ہیں، انسانی روح، یہ اس کے حصے. اس میں سے یہ نکل کے انسانوں کی روحیں بنی. یہاں آ گئی روح انسانی. یہاں آگے وہ پھنس گئی مادے کے دلدل میں. کھوجے کی ڈوب گئی. اب اس روح کے لیے مقصد زندگی یہ ہے کہ اس مادے کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال کر پاک صاف ہو کر پھر جا کے اسی میں مل جائے جہاں سے یہ آئی تھی. یہ اسے کہتے ہیں رجعت اللہ، خدا کی طرف لوٹ کے پھر چلے جانا. ویدانت کا یہ عقیدہ ہے. ہندو ان کا تصوف کسے کہتے ہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ اواگون کا چکر اس لیے ہے کہ یہ جو آتما کی، پرماتما کی روح کا حصہ یہاں آ گیا ہے مادے میں، اس کو چکر دیا جائے. ایک زندگی کے چکر میں اگر یہ مادے کا دلدل سے نہیں نکلی یا علائشیں باقی ہیں پھر چکر دیا جائے، پھر چکر کیا جائے. وہ کروڑوں چکر اس کو دیتے ہیں. آپ کے یہ اتنے بڑے چکروں سے وہ جسے گھن چکر کہتے ہیں، پھر اس میں سے یہ مادے کی علائش سے بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنی اصل سے جا ملا. یہ ذرا پروگرام دیکھیے کتنا عظیم ہے خدا کے ہاں کا. یعنی جیسی وہ روح تھی پہلے اس کو وہاں سے الگ کر کے پھنسایا یہاں، دیے کروڑوں اربوں چکر دینے کے بعد یہ بنا کیا ایز یو ور، جس طرح پہلا بھی اس طرح ہو گیا. اور اس سے کرنا کیا پڑا؟ اتنی بڑی ریاستیں، قلعے کاٹنے پڑے، پہاڑیوں پہ کھڑے ہیں، ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے، تینوں کے بستر پہ چلے ہوئے ہیں، 40 دن کے پھاکے کاٹ رہے ہیں، ندیوں میں کھڑے ہیں. کاہے کے لیے؟ کہ اس پھر ایسے بننے میں سے پہلے تھے. وہ برادران ابھی بائیں بھی آپ کے یہاں یہی تو تصوف آیا ہوا تو وجود چلایا. اور اس کے بعد پھر شاعری کے ہفتے کا وشنو از نئے کیوں حقائق نیک نج، عرض جدائی ہے شکایت نیک نج. ہاں، بنسری کی لے تو سنو، نجستہ سے کٹ کے یہاں آ گئی. دیکھا ہے شاعری کی تصویرات. کہتا ہے یہ جو بنسری کی لے میں سے رونے کی آوازیں نکلتی ہیں، یہ رونا ہے کہ اپنی اصل سے کٹ کے یہاں کی آ گئی. یہ جو فراق ہے، یہ جو ہجر ہے اپنی اصل سے الگ ہونے کا، یہ اس فراق کے نالے ہیں جو بنسری سے سن رہے ہو. اور پھر تشریح کے یہ جسم انسانی
منفی ہے اور سارے چھیک ہی آگے نہیں تو آواز نکل چاہیے. والے شاہ کہہ گیا ہے کیا دیجیے 6-5-7 تو دیکھیے وہ ہے نا اس میں جسے یاد ہے وہ کہتے نہیں ہے کہ ہنسے بھی لوگ میاں یہ وجود ہے انسان نہیں اس میں یہ چھید ہے. مولانا ان کہہ گئے نا جی وہ والے شاہ کہہ گئے نا یہ چودھری گال لگے چلی جاتی. عزیز عالمان آپ دیکھتے ہیں کہ غیر قرآنی تصورات کس طرح سے آ کے آپ پہ چھاپ ہی نہیں رہی اسلام کے اوپر لگی. اہل اسلام بن گئے. اہل اسلام کہاں یہی مولانا روم فرماتے ہیں کہ من سے قرآن مذہب برداشت ہے اس کو ساتھ ایسے سزا استاد. قرآن کا مذہب ہم نے دے دیا ہے. یہ جو لوگوں کے پاس جو قرآن ہے معاذ اللہ یہ تو کچوڑی ہوئی ہڈیاں ہماری جو ہم نے کتوں کے آگے پھینک دی ہے. بات کہو تو گستاخی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں پھانسی دے دو بزرگان کے حق میں یہ کچھ کہتا ہے. قرآن کو کہاں دے جاؤ وہ گستاخی نہیں ہے. اس قرآن سے لفظ ہم نے نکال لیے ہے اور یہ کچوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے ہم نے پھینک دی. بہرحال اس کو یہ لوگ کہتے ہیں رجت علم. پھر خدا کی طرف لوٹ کے جانا استعمال کر دیے. وہاں سے آئے تھے پھر وہاں لوٹ کے جانے والی بات یہ تصور عزیز عالمان ویدانت کا تصور آپ کے یہاں آ کے وحدت وجود بنا. پھر یہ مغزی قرآن بنا. یہ عین دین بنا. یہ معرفت کی باتیں ہوئی. یہ سنی ہوئی نہیں ہے دیکھی ہوئی باتیں. کہتے ہیں ہم خدا سے پوچھا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے سند انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بات ہے. اول تو دیکھیے آیا کس مقام پہ اتنے بڑے بڑے امتحانات اور بھوک مال جان کی تباہی میدان جنگ میں جانے دے کے گئے ہوئے مقتولوں میں فی سبیل اللہ استقامت سے یہاں کھڑے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور مل کن کو رہا ہے. پہلے بھی میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ کس قسم کے یہ مراقبے اور ریاستیں ہوتی ہیں. کیے ہوئے ہیں نا میں بتایا کرتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ جہاز میدان جنگ میں جانا تلوار میں گردن کٹانا کہتے ہیں یہ جہاد اصغر ہے. چھوٹا سا جہاد ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے جو جہاد کیے ہیں اتنے یہ سارے جہاد اصغر تھے. جہاد اکبر کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے. کمرے کے بعد ہی جہاد کرنے ہوئے ہیں. وہ چھوٹی سی بچی ہمارے تیر کمان لیے پھرتے ہیں. وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے نفس کشی ہو رہی ہے اور اس کا نام جہاد اکبر رکھا جا رہا ہے. چلے ہو رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں یہ حکم تھا کہ سیرو فرار جاؤ نکلو چلو پھرو چاہت کرو زمین سخر علیکم ما فی السماوات والارض. اسی زمین کی سیاحت نہیں آسمانوں کی بھی جاتی اجرام فلکی میں بھی پلانٹ کے اوپر بھی پہنچ جاتے. یہ اتنی بڑی چیز تھی قرآن کریم کی. حضرت صاحب کو ملنے کے لیے گئے. باہر سے خلیفہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ تو نہیں مل سکتا. میں کہا انتظار کر لیں گے. کہنے کے ساتھ کتنے دن انتظار دیر انتظار کریں گے کیوں کیا بات ہے. کہنے لگے وہ تو صاحب 40 دن کے بعد آپ تشریف لائیں گے. کیا ہے کہ حضرت صاحب سیرو سے عرب کا چلا کر رہے ہیں. یعنی کمرے ہمارے رہوں گے چالیے دینا پیچھوں تو سیرو سے عرب بھی چڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ ایک ہی ہوں دیا ہے ان کا ہاتھ اکبر ہوں دیا ہے. عزیز آنے من اس قسم کی شمشیر برہنہ قوم کو اس مقام پہ لانے کے لیے اتنی بڑی خواہشوں کی ضرورت تھی. اس سے چھوٹی سازش سے یہ قوم مر نہیں سکتی تھی. جس قوم کے جہاد میں کیسر و کسرا کے تختوں کو ہلا دیا تھا اس قوم کو ایسا بنا دینا کہ کیسر و کسرا کے تختوں کے اپنے سر کے اوپر اٹھائے پھرے. وہ اتنی بڑی سازش سوچے کہ قوم مر سکتی تھی. اس سے کم سازش میں مر نہیں سکتی تھی.
یہ کتاب عظیم جو قیامت تک کے لیے زندہ تھی وہ اسی صورت میں غیر مؤثر ہو کر رہ سکتی تھی کہ اس کی آیتوں کے یہ معنی کیے جاتے ہیں اور یہ مفہوم ان کو پہنایا جاتا ہے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون کے یہ معنی رہ گئے کہ ہاں صاحب یہ چیز موت کے بعد وہاں جانے کی ہو یہ گیا کہ کوئی حادثہ اتنا بڑا جو آ جائے جس کی تلافی نہ ہو سکے اور غم کے پہاڑ ہو جائیں، یوں ہی آپ سنتے ہیں بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ۔ کسی جگہ کوئی سن پاتا ہے اس کو تو پوچھتا ہے کہ کیوں بھائی خیر خیریت ہے، کیا بات ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کا یہ معنی ہو گئی، سورت ہی ہماری ہو گئی۔ وہ اس سے پیشتر یہ ہوا کرتا تھا، وہ بڑے بڑے پوسٹر لگا کرتے تھے کہ وہ خادم روضہ طیبہ شیخ احمد انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ زلزلے آئیں گے اور یہ طوفان آئے گا، سیلاب آ رہا ہے، تو نمازیں پڑھا کرو، اذانیں دیا کرو، یہ سب کچھ کیا کرو۔ وہ یاد ہے نا آپ کو؟ یہ لگا کرتے تھے پوسٹر، ہر جگہ لگا کرتے تھے پوسٹر صاحب۔ تو وہ پوسٹر لگا ہوا تھا اور لوگ پڑھ رہے تھے۔ کچھ مراضی آ گیا، کہنے لگا کی ہے، کہنے لگا مکی شریفوں آیا ہے اشتہار کی ہے، کہنے لگا یہ لکھا ہے تو یہ طوفان آئے گا، زلزلے آئیں گے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، سب کچھ کرو۔ کہنے لگا مکیوں کری خیر بھی خبر نہ آئے۔ جہاں آپ کے کان میں آواز پڑی انا للہ، آپ نے سمجھ لیا کہ مکیوں آئی خبر کو۔ عزیز آنے من، اتنا عظیم، میں کہتا ہوں اتنے بڑے انقلاب کا اور کوئی نعرہ نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ ہیں وہ لوگ کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہو تم، اس سے ہم ڈر جائیں گے، ہمارے قدم دوسری طرف اٹھ جائیں گے، اس لیے تم ہمیں ڈراتے ہو نا کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے، ہم اس منزل کو چھوڑ دیں گے، ہم اس قبلے کو اپنے چھوڑ دیں گے، کیا کہتے ہو تم، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں؟ انا للہ، ہم نے تو اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اس کام کے لیے۔ آئے جتنا بڑا حادثہ آتا ہے اور دیکھو ہمیں الہ راجعون، چلو ہم اپنی منزل کی طرف، روک کے دیکھو جو روکنے والا ہے آگا مانگا لال کے رہے گا، سارے سامنے ہوگا۔ برادران عزیز، یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت ہو گیا اور کچھ آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے، آگے ہمت بھی نہیں نظر آتی، اور اس لیے بھی کہ آگے جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ اکبر، جان نظر دینی